نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اس دانے کی طرح ہے. جب وہ اگتا ہے تو 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے اور اللہ بڑھا دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اور اللہ وسیع علم والے ہیں. جہاں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بہت سارے احکامات کو نازل فرمایا، وہاں ایک حکم انفاق فی سبیل اللہ کا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اگر اس کو یوں بھی تعبیر کیا جائے کہ اسلام کا معاشی نظام اللہ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے تو بالکل بجا ہوگا. اور اس میں رب ذوالجلال نے کچھ پابندیاں فرض کے طور پر بیان فرمائی اور کچھ جگہ رب ذوالجلال نے ترغیب دی ہے. مال اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جو ہمارے پاس مال و دولت ہے یہ ہمارا اپنا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اس کے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے تنگ دستی میں رکھ دیتے ہیں. کسی کا تنگی کے اندر ہونا یہ عذاب کی علامت نہیں ہوتی، کسی کے پاس مال کا زیادہ ہونا یہ اس کے لیے رحمت کی علامت نہیں ہوتی. مال کا ہونا بھی آزمائش ہے اور مال کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے. اللہ رب العزت دونوں کو آزما رہے ہوتے ہیں. جس کو مال دیا ہے اس کی آزمائش یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ کن راستوں کے اندر خرچ کرتا ہے. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث کہ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 4، روز قیامت آدم کے بیٹے کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک 4 سوال نہ ہو جائیں. عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ عمر کہاں فنا کی ہے، کہاں ختم کی ہے. وعن شبابہ فیما ابلا، اس کی جوانی کا سوال ہوگا کہ کن کاموں میں اپنی جوانی کو لگایا ہے. وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، اور اس کے مال کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے. کمانے کے ذرائع بھی حلال ہونے چاہیے اور خرچ کرنے کی جگہ بھی وہ ہونی چاہیے جہاں اللہ نے حکم دیا. وعن علمہ فیما عمل، اور 5واں سوال یا 4تھا سوال اس کے علم کے بارے میں ہوگا کہ اپنے علم کے اوپر کتنا عمل کیا ہے. تو یہاں مال کے بارے میں 2 سوال ہیں. من این اکتسب، مال کو حاصل کہاں سے کیا ہے. معلوم ہوا کہ کمائی کے جو ذرائع ہیں یہ بھی بندے کے اپنے اختیار میں نہیں، اس میں بھی اللہ کے ہاں سے پابندیاں ہیں.
کن جگہوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کن جگہوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ کسی مسلمان کا مال اس کی طیب نفس کے بغیر، دل کی خوشی کے بغیر دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں۔ یہاں تو ہمارے ہاں یہ ہے، جہاں سے جس کو جو مل سکتا ہے، چاہے وہ جائز طریقہ ہو ناجائز طریقہ ہو، وہاں لینے میں قباحت نہیں سمجھی جاتی، لیکن روز قیامت اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کن لگ جگہوں سے حاصل کیا تھا؟ کہیں کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کہیں کسی کا مال جبرن تو نہیں حاصل کر دیا، کہیں کسی کو دھوکہ دے کے تو نہیں حاصل کر دیا، کہیں تجارت کے اندر جہاں اللہ کے ہاں سے پابندیاں تھی کہ بغیر قبضے کے تم آگے مال نہیں بیچ سکتے، یہ کمیشن ایجنٹ بن کے دوسروں کے مال اپنی ملکیت ظاہر کر کے بیچتا رہا، تو کہیں یہ اس طریقے سے ناجائز مال تو نہیں اس نے حاصل کر دیا۔ یعنی جو مال کمانے کے ذرائع ہیں وہ بھی جائز ہونے چاہیے، اور جن جگہوں کے اوپر مال خرچ کیا، کیونکہ مال اس کا اپنا تو ہے نہیں کہ اپنا مال ہو تو یہ تو مرضی جہاں خرچ کرتا رہے، وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا دیا ہوا، مما رزقناہم ينفقون، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے، دیا ہوا اللہ کا ہے، تو پھر خرچ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بھی جہاں اللہ نے احکامات دیے ہیں وہاں خرچ کرے گا، جہاں اللہ نے منع کیا ہے وہاں سے رکے گا۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر نمود و نمائش ہو، دکھلاوا ہو، چاہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہاں خرچ کرنے کے اندر کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی، اور جہاں پر نمود و نمائش نہ ہو تو وہاں پر خرچ کرنا بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ وہاں خرچ کرنے سے شیطان اور نفس روک رہا ہوتا ہے۔ اور جہاں نمود ہو، نمائش ہو، دکھلاوا ہو، چاہے وہ ڈھول باجے ہوں شادی کے موقع پر، اور چاہے وہ باجے ہوں، گانے ہوں، چاہے وہ کیمرے ہوں، اور غیر محرموں کو اپنے سامنے لا کر اپنے عورتوں کو ان کے سامنے، یہ کتنی بے حیائی کی باتیں ہیں، اور اس کے اوپر لاکھوں لگا دیتے ہیں، لاکھوں لگا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع کیا۔ آپ نے تو یہ فرمایا مجھے بھیجا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑ دوں، تو ان راستوں کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں اگر کوئی جوا ہے، سٹا بازاری ہے، تو وہاں پر فخر کے طور پر خرچ کریں گے، کہیں کوئی شرط لگی ہوئی ہے وہاں فخر کے طور پر خرچ کریں گے، بڑے بڑے انعامات اپنی طرف سے مقرر کر دیں گے ناجائز کاموں میں، اس لیے کہ وہاں دکھلاوا اور شہرت ہے۔ لیکن جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے کہ کہیں کسی غریب کو عطا کر دیں، کسی مسکین کو دے دیں، کوئی رشتہ دار نادار ہے اس کے اوپر خرچ کر دیں، تو وہاں پر خرچ کرتے ہوئے شیطان بھی روک رہا ہوتا ہے، نفس بھی روک رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کرنے کے ذرائع بھی بتلائے ہیں اور حاصل کرنے کے راستے بھی بتلائے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اب اگر یہ آدمی ان کو مان کر، اللہ کے احکامات کو مان کر، جہاں خرچ کرنے کا ذرائع اللہ نے بتائے ہیں ان جگہوں کے اوپر یہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی قدردانی فرماتے ہیں، اور اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں، اور وہ بڑھانے کو ہی اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس میں 7 سٹے پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہاں بھی ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ براہ راست یوں بھی تو بتا سکتے تھے کہ 1 روپیہ خرچ کرنے کے اوپر 700 کا اجر ملتا ہے، لیکن مثال سے سمجھایا۔ مثال سے سمجھانے میں حکمت یہ ہے کہ اگر دانہ کسان محنت کر کے بیج زمین میں نہیں ڈالتا، ویسے زمین کے اوپر پھینک دیتا ہے، بتاؤ اس سے سٹے نکلیں گے؟ نہیں۔ معلوم ہوا خرچ کرنے کی جو جگہ ہے وہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو قابل اعتماد ہو، اس سے بیج اگ سکتا ہو، اور پھر اس کے اوپر محنت کرنی ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے، پھر جا کر وہ دانہ بڑا ہوتا ہے، ایک پودے کی شکل دیتا ہے، پھر اس کے اوپر سٹے لگتے ہیں، پھر اس کے اندر بیج بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے
تو اس جگہ کے اوپر خرچ کرے جہاں پر نفع زیادہ ہو، جہاں پر نفع زیادہ ہو، اور پھر خرچ کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہو، درست ہو۔ اپنے صدقے کو دکھلاوے کے ساتھ، ریا کے ساتھ، احسان کے جتلانے کے ساتھ ضائع نہ کر دے۔ اگلی آیات میں اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آ رہا ہے، تو اس میں ضائع نہ کر دے کہ ایسے نہ ہو جیسے اگر بیج تو ڈال دیا لیکن اس بیج کی رکھوالی نہ کی، اس کی گوڈی نہیں کی، دیکھ بھال نہیں کی، اور وہیں سے اس کو کیڑی نے کھا لیا تو وہ بیج اس کا ضائع ہو گیا۔ تو اللہ نے بیج کی مثال اس لیے دی کہ اس کو سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے، اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو 7 سٹے ایک دانے سے بن جاتے ہیں، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے نکل آتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں جو اخلاص اور الہیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کو بڑھا کر 700 گنا تک لے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مومن کے مال کو ایسے بڑھاتے ہیں جیسے کوئی آدمی اونٹ کے بچے کو پال کر بڑا کرتا ہے، ایسے اللہ ایمان والے کے مال کو پال کر بڑا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ سخی آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ وبعید من النار، سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، جہنم سے بہت دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ وبعید من الجنہ وقریب من النار، اور جو بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا، سخی اور بخیل کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر لوہے کی زرہ سے اس کو باندھا گیا ہے، جب وہ خرچ کرنے کے لیے نیت کرتا ہے تو سخی آدمی کی وہ زرہ کھل جاتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو بخیل ہے اس کی زرہ اور زیادہ تنگ ہو جاتی ہے کہ وہ خرچ نہیں کر سکتا، دل تو کر رہا ہوتا اللہ کے راستے میں دوں، اس کا بخل اس کے دل کو روک لیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم خرچ کرو گے تو میں اس کو پال پوس کے بڑھا چڑھا کے 700 گنا، تو یہ وعدہ ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہیں گے اس سے بھی بڑھا دیں گے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والے، علم والے ہیں، انہیں خوب علم ہے کہ کس طریقے سے بڑھایا جاتا ہے، کہاں اس کے صدقے کو بڑھائیں گے، کہاں کہاں اس کو نقصان پہنچتا ہے اس سے محفوظ رکھیں گے، کہاں کہاں فائدہ پہنچتا ہے اس کے اندر لگائیں گے، تو اللہ اس کو خوب بڑھاتے ہیں۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ اب صدقے کو محفوظ رکھنے کے طریقے بتائیں کہ کہیں آپ کا صدقہ ضائع نہ ہو جائے۔ فرمایا جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے جو انہوں نے خرچ کیا احسان نہیں جتلاتے اور اذا نہیں پہنچاتے۔ اذا کا ترجمہ علماء نے تفسیر میں یوں کیا ہے کہ من تو یہ ہے کہ اس کے منہ پہ احسان جتلا دیا، جس کو دیا ہے تو بعد میں اس سے اپنی کوئی ضرورت حاجت پوری کرنے کے لیے کہا، تو اب اس کو کہا دیکھنا میں نے تیرے ساتھ یہ احسان والا معاملہ کیا تھا، ارے اللہ کے بندے تو نے احسان والا معاملہ نہیں، اس کا یہ احسان تھا اس نے تیرے مال کو قبول کر دیا، ورنہ حق تو یہ تھا کہ تو تلاش کر کے اپنے مال کو حاجت مند تک پہنچاتا، اور اس نے ظاہر کر کے قبول کر دیا، یہ اس کا احسان ہے، تیرا احسان نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو پھر احسان جتلانے کا کیا مطلب؟ تو یہ ہے احسان جتلانا من کے سامنے سے ہو، اور ہمارے معاشرے میں عموماً یہ ہوتا ہے زکوٰۃ دینی ہو، صدقہ دینا ہو تو اپنے گھر میں کام کرنے والی خواتین کو دے دیا جاتا ہے، نوکر چاکر کو دے دیا جاتا ہے، اور دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اس کو دوں گا تو یہ کام اچھے طریقے سے کرے گی، اس کو دوں گا تو یہ میرے کام میں ہاتھ اچھے طریقے سے بٹائے گا۔ اگر یہ بات دل میں ہو تو یہ آپ کا مال اللہ کے ہاں قبول نہ ہو، یہ ضائع گیا، یہ رائے گاں گیا۔ ہاں اگر یہ ہے کہ واقعاتاً وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اس کے دینے سے آپ کی ذاتی کوئی غرض نہیں، اور بعد میں کبھی اس کا احسان بھی نہیں جتلاتے کہ میں نے تجھے دیا تھا، میں نے عطا کیا تھا، پھر یہ مال کا قابل قبول ہے۔ تو فرمایا کہ من بھی نہ ہو، اور ادا یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے۔ ایک آدمی پسند نہیں کرتا
کہ میرا تذکرہ کسی کے سامنے ہو کہ میں نے فلاں سے زکوٰۃ وصول کی، صدقہ وصول کیا، ہر غیرت مند آدمی اس کو پسند نہیں کرتا، تو یہ دوسروں کو بتاتا تھا کہ دیکھو جی اس کی حالت تو یہ تھی، میں نے اس کو صدقہ دیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر کرم کر دیا، بہتری ہو گئی۔ تو یہ اذا ہے، اس سے اس کو اذیت پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اگر یہ جملہ اس نے کہہ دیا تو اس کا مال سارا ضائع ہو، یا اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو نہ پہنچا۔ لہم اجرہم عند ربہم، جو من بھی نہیں کرتے یعنی احسان بھی نہیں جتلاتے اور اس کو دوسروں کے سامنے ذلیل بھی نہیں کرتے، ایذا بھی نہیں پہنچاتے، فرما ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ انشاءاللہ باقی اس کے احکامات صدقے کے اگلی آیات کے اندر مزید تفصیل سے بیان ہو رہے ہیں، آئندہ درس کے اندر ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک میں تیز چلتی ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، ویسے بھی سخاوت کو ہوتی لیکن رمضان میں خوب سخاوت کرتے تھے۔ تو رمضان کے اس مہینے میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب اللہ ویسے ہی بڑھا کر 70 گنا دیتے ہیں، اور رمضان کی وجہ سے 70 گنا اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں کروڑوں کا حساب ہو رہا ہے، اس لیے بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔